मेरी तरफ से तबीर टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरो अफियत से होंगे। नाजरीन, आपने गाय का गोश्त भी खाया होगा और गाय का दूध भी ज़रूर पिया होगा, लेकिन आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, मगर यहाँ घोड़े का गोश्त भी खाया जाता है और घोड़ी का दूध भी शौक से पिया जाता है। यहाँ जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ की लड़कियाँ कोकाफ की परियों से कम खूबसूरत नहीं, हुस्न इतना है कि इंसान पहली नज़र में किसी पर भी फिदा हो जाए। यहाँ के खूबसूरत रस्म व रिवाज, उनके लिबास और मज़ेदार खाने आपका दिल खुश कर देंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं किर्गिज़स्तान की। आज की सैर इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल तबीर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। किर्गिज़स्तान, जिसका ऑफिशियल नाम किर्गिज़ रिपब्लिक है, उर्दू में इसे किर्गिज़ जमहूरिया के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क को मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे किर्गिज़ या किरागिज़। किर्गिस्तान दरअसल तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने 40 कबाइल की सरजमीन है। किर्गिस्तान को चीन ने सबसे पहले और पाकिस्तान ने दूसरे नंबर पर एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया था। किर्गिस्तान के साथ चीन वाहिद मुल्क है जिसके साथ स्तान का लफ्ज़ नहीं लगता। किर्गिस्तान की कुल आबादी 73,29,897 लोगों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से ये दुनिया का 112वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी कुल आबादी का 70.8% लोग किर्गिज़, 14% उज़्बेक, 3.9% रूसी, 1% दोनगान, 0.5% दीगर और बाकी 2.8% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, बशकीक मुल्क का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। बशकीक का कुल रकबा 170 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 11,51,220 अफराद पर मुश्तमिल है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है। सियाह इसी शहर में क़याम करना पसंद करते हैं। आपको इस शहर में हर चलता फिरता इंसान, लड़की हो या लड़का, इंतहाई खुशहाल नज़र आएगा। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई हंसमुख है। टूरिस्ट हजरात की फुल सपोर्ट करती हैं। अगर आपको किसी मकाम पर जाना है और रास्ता नहीं मालूम तो आप किसी भी लड़की से अंग्रेज़ी में बात करके रास्ता पूछ सकते हैं। ये लोग आपकी हर तरह से सपोर्ट करेंगे। किर्गिस्तान में चलने वाली करेंसी सोम है। एक सोम पाकिस्तानी तकरीबन 3.20 रुपये और इंडियन तकरीबन 0.96 रुपये के बराबर है। किर्गिस्तान के झंडे पर एक सूरज बनाया गया है जिसकी 40 किरणें बनाई गई हैं जो 40 कबाइल को जाहिर करती हैं। सूरज के अंदर क्रॉस बनाया गया है जो 3 लाइनों पर मुश्तमिल है जो इनके खेमों को जाहिर करता है। किर्गिस्तान के लोग नंबर 40 को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस नंबर को किर्गिस्तान में अच्छा माना जाता है। झंडे में लाल रंग खून और कुर्बानियों को जाहिर करता है। नाजरीन, ये मुल्क वस्ती एशिया के शुमाली हिस्से में वाक़ एक लैंडलॉक मुल्क है जो तियान शान और पामीर की पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस मुल्क को चाहे किसी भी जानब से समुंदर नहीं लगता, लेकिन फिर भी यह खूबसूरत तरीन पहाड़ी और कुदरती मुल्क है। लोग इंतहाई अच्छे अखलाक के मालिक हैं, दोस्ताना मिजाज रखते हैं। दोस्तों, अगर किर्गिस्तान की सरहदों की बात की जाए तो इसके शुमाल में कजाकिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरक़ और जनूब मशरक़ में चीन से मिलती हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान के लोग घोड़े का गोश्त इंतहाई शौक से खाते हैं और घोड़ी का दूध शौक से पीते हैं। अक्सर मेहमान नवाजी में घोड़े के गोश्त से तैयार करदा डिशेस पेश की जाती हैं। कहते हैं कि घोड़े का गोश्त खाने वाली कौम कभी सर झुकाकर नहीं जिया करती, जैसे कि तुर्की। किर्गिस्तान में दुनिया के बेहतरीन अखरोट पैदा होते हैं जो इसकी मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। दूसरे कई मुल्कों में अखरोट के बागात हाथ से लगाए जाते हैं, मगर किर्गिस्तान में कुदरती अखरोट के बेशुमार बागात मौजूद हैं। किर्गिस्तान का कुल रकबा 2,01,05 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके कुल रकबे के 3.6% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। नाजरीन, आज भी यहाँ के लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं। लड़कियों और लड़कों के लिबास में खासा फ़र्क होता है, मगर दोनों सर पर रिवायती टोपी ज़रूर पहनते हैं। औरतें हों या मर्द, तकरीबन सबको घुड़सवारी में अच्छी खासी महारत हासिल है। लड़कियाँ भी शौक से घोड़े पालती हैं और सवारी करना भी पसंद करती हैं। मौजूदा वक्त में किर्गिस्तान में यूरोपी लिबास काफ़ी आम हो चुका है। लड़कियां ज़्यादातर जदीद लिबास की तरफ रुझान रखती हैं, स्किन टाइट और शार्ट स्कर्ट पहनती हैं। किर्गिस्तान में सारा साल मौसम तकरीबन सर्द ही रहता है। सर्दियों में सख्त तरीन सर्दी के साथ साथ बर्फबारी भी होती है। सख्त सर्दी और बर्फबारी होने की वजह किर्गिस्तान का 80% रकबा पहाड़ी होना है।
کرگستان میں آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، خوبصورت جنگلات، خوبصورت پہاڑی علاقے، آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں جانے پر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ کرگز لوگ اپنے کیمپوں میں جوتا باہر اتار کر داخل ہوتے ہیں۔ جوتا پہن کر داخل ہونے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور اسے اچھا ٹریٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر لوگ زمین پر قالین بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ملک کے صدر جپاروف ہیں، جنہوں نے یہ عہدہ 28 جنوری 2021 کو سنبھالا تھا۔ کرگستان میں زیادہ تر لوگ دیہاتی علاقوں میں مقیم ہیں جو اپنی زندگی کو انتہائی سادگی کے ساتھ جیتے ہیں۔ ملک میں تعلیم کا نظام بھی انتہائی زبردست ہے۔ 99% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہاں اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے، مگر لوگ تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ چین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ کرگستان میں جسم فروشی کرنا قانوناً جائز ہے۔ ڈانسنگ بارز ہر شہر میں موجود ہیں۔ لوگ شراب اور کئی دوسرے نشے کرتے ہیں۔ شراب کھلے عام سیل ہوتی ہے۔ گناہوں کے اڈے سرگرم رہتے ہیں۔ ڈانسنگ بارز میں یورپی جھلک صاف دیکھنے کو ملتی ہے۔ مساج سینٹرز اور زنا خانے سارا سال سرگرم رہتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ ان کو خوب آباد کرتے ہیں۔ ملک میں صحت کا شعبہ بھی نارمل ہے۔ لوگ طبیب اور حکیموں پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو پاکستانیوں کی طرح ہاتھ ملانے کے بعد گلے بھی ملتے ہیں، جو ان کی روایت میں شامل ہے۔ کسی بھی خوشی یا غمی کے موقع پر یہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے ہی ملتے ہیں۔ کرگستان کی کل 2 آفیشل زبانیں ہیں، کرگز اور روسی۔ ان کے علاوہ ترکی، قازق، تاجک، ازبک اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ناظرین، پورے کرگستان میں منسے کے مجسمے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ منس ایک لیڈر تھا جس کی سربراہی میں کرگز لوگوں نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ حتیٰ کہ منس نام کا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ ملک میں شادیاں روایتی لباس میں کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے روایتی لباس پہنتے ہیں جو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ نکاح کیا جاتا ہے۔ باقی تمام رسومات مختلف مقامات پر کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ مساجد میں ادا کرتے ہیں اور کچھ میرج ہالز میں۔ سب کا منہ میٹھا کروایا جاتا ہے۔ کھانے کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اور مشہور کرگز رقص بھی ہوتا ہے۔ ان کے رواج میں لڑکا لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے۔ ان کا رقص پوری دنیا میں انتہائی مشہور اور معروف ہے۔ یہاں کی عورتیں شادیوں میں زیورات کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 90% کے ساتھ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ 7% کرسچین اور باقی 3% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرگستان کو محبت بانٹنے والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ فطرت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت ہیں۔ ملک کا سالانہ GDP 21.8 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $2,790 ہے۔ کرگستان کی قومی ڈش بیش برمک ہے جو گھوڑے کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا پلاؤ ہوتا ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دوستو، کرگستان کی سرزمین کا شمار دنیا کے قدیم ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں۔ 8ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 12ویں صدی میں منگولوں نے اسے فتح کر لیا۔ 18ویں صدی میں یہ خطہ چین کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں یہ خطہ ازبکستان کا حصہ بنا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہ خطہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد 1991 میں یہ ملک ایک آزاد خطہ بن گیا۔ کرگستان کا قومی کھیل کوک بورو ہے جو پولو سے ملتا جلتا ہے، مگر اس کھیل میں ذبح کی گئی بکری کو گیند کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کھیل ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ کرگستان کی معیشت کا دار و مدار قدرتی تیل، سونا، کوئلہ اور بے شمار قیمتی قدرتی دھاتوں پر ہے۔ ہر سال کئی ملین ڈالر کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بہت سی سبزیاں اور مشینری دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں امپورٹ بھی کرتا ہے۔ کرگستان کا 60% رقبہ قابل کاشت ہے، باقی میدان، پہاڑ اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ ملک میں کل 11 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائن ایئر کرگستان ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ ان ایئر لائنز کے ذریعے یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق یہاں 36 لاکھ سے زائد ٹورسٹ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ معزز دوستو، ملک کافی سستا ہے۔ آپ پاکستان سے بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، نہیں تو کرگستان کا وزٹ ویزا کسی بھی ٹریول ایجنسی سے حاصل کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کرگستان میں ہوٹلز اور کھانا انتہائی عمدہ اور سستا ہے۔ کرگستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ کرگستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی لڑکی سے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔
کرغزستان کی لڑکیاں اچھے اخلاق اور اچھی پرسنالٹی والے اور اچھے بزنس والے کو دیکھ کر خود ہی آپ کی دیوانی ہو جائیں گی اور آپ کو شادی کا پرپوزل بھی دیں گی۔ ناظرین، پوری دنیا میں تقریباً ایک ہی جیسے رسم و رواج چلتے ہیں۔ اچھے اور ویل سیٹلڈ انسان کو ہی لڑکیاں پسند کرتی ہیں اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ پورے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ ملک میں ٹرین کا ایک وسیع نظام موجود ہے جو ہمسایہ ممالک میں بھی جاتا ہے۔ زیادہ تر امپورٹ ایکسپورٹ ٹرین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کرغزستان کا کالنگ کوڈ +996 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .kg ہے۔ ناظرین، یہاں ایک وادی موجود ہے جسے وادی فرغانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ملک کی سب سے خوبصورت وادی ہے۔ یہ وادی اتنی بڑی ہے کہ اس کا زیادہ تر رقبہ قابل کاشت ہے۔ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو یہاں کاشت کی جاتی ہے۔ کرغزستان کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، گڈ لکنگ ہیں، سلم سمارٹ ہیں اور پاکستانیوں سے بے پناہ پیار بھی کرتی ہیں۔ یہ لڑکیاں پاکستانیوں سے بھی شادی کرنے کی خواہش مند رہتی ہیں اگر لڑکا ویل سیٹل ہو تو۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے کرغزستان میں کرغز نوجوان طلبہ نے پاکستانیوں اور دوسرے کئی ملکوں کے طلبہ پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی سارے طلبہ زخمی ہوئے، حتیٰ کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی۔ مگر پاکستانی حکومت اور کرغز حکومت نے موقع پر ہی قدم اٹھایا اور اس مسئلے کا حل نکالا۔ بہت سے کرغز طلبہ اور طالبات کو پاکستانی لڑکے لڑکیاں جنہیں وہاں سے واپس بلایا گیا، جو پاکستانی حکومت کا ایک بہت بڑا ایکشن تھا، اور ہم پاکستانی حکومت کے اس ایکشن پر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کرغزستان پر ایک چھوٹی سی انفارمیشنل ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست طاہر نذیر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔